اس نسبت پر جمع ہونا. اب پھر یوں نہیں کہ گھر میں بالکل خالی بیٹھے تھے تو اٹھ کے آ گئے. ان میں سے جس سے بھی چاہے آپ پوچھیں، کوئی نہ کوئی مشغولی، کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی کام، لیکن اس کو اس وقت میں قربان کیا ہے. دعوت کی اس عظیم الشان محنت کے تقاضے کو اپنے ہر تقاضے پر مقدم کر کے یہ مجمع آیا ہے. یہ بہت قابل مبارکباد ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے، اور اللہ پاک رش کر رہے ہیں، دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے بندوں کو. دوستو، جب قربانی دی ہے اور اس نیت کے ساتھ، تو اللہ پاک ہمیں پوری بات کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی صحیح نیت کے ساتھ، اور صحیح نیت میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہی ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور آپ کی پوری زندگی ہر گھر، ہر در، ہر فرد بشر تک، ہر ایک اس رنگ میں رنگ جائے. اس کی ہی محنت ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہبری کے لیے پہلے ہی دن سے انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے. اس کو جان دی، مال دیا، صلاحیتیں، قوتیں، مختلف قسم کی استعدادیں، کہ یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، یہ خود اس انسان کے لیے وبال اور اللہ کی گرفت کا سبب نہ بنے. اس کے لیے اللہ نے کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، انسان کو اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، اور اس کے ساتھ اس کی رہبری کے لیے پہلے ہی دن سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی کے ساتھ اپنا علم. اس لیے تمام انبیاء اور تمام رسول علیہم الصلاۃ والتسلیمات نبوت کی محنت میں ایمان کی دعوت اور اللہ کا علم، دو چیزیں ساتھ لے کر آئے. تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اور پھر تمام علم، تمام کتابوں کا مجموعہ جو قیامت تک کے لیے ہدی للناس. جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کی پوری رہبری اسے قرآن میں ملے گی. ہر قدم پر، ہر سانس قرآن رہبری. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر پیٹھ ہوتی ہے، کوہ ہمالیہ بھی ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے. اسی لیے فرماتے تھے، اور بہت روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے، کہ ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو فرق ہو گیا، حالانکہ آدمی بھی وہی تھے ہمارے جیسے، ان کے بھی وہی اعضاء، وہی جوارح، وہی دل، وہی دماغ، ان کے ہاں بھی کھانا پینا، بیویاں، بچے، شادیاں ساری، لیکن جو بنیادی فرق ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری امت، تمام صحابہ اور صحابیات، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بہویں، کیا بیٹیاں، کیا بوڑھے، کیا جو جس حیثیت سے تھا، ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف. ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ حضور نے کیا بتایا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن، اسلام کے جو ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن نماز. اور فرماتے تھے خالی نماز نہیں پڑھنی، نماز کا مزاج بنانا ہے.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ کہ نماز میں آدمی یہی چار حالتیں ہوتی ہے، یا کھڑا ہے، یا جھکا ہوا ہے، یا سجدے میں ہے، یا بیٹھا ہوا ہے، اور یہی حالتیں اس کی ہوتی ہے، گلی میں ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، سڑک پر ہو، مارکیٹ میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، یہ چار حالتیں ہوتی ہیں۔ کہ جس طرح نماز کی چاروں حالتوں میں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی رحمتیں متوجہ ہیں، کہ بات زندگی کے تمام شعبوں میں، کھڑے ہونے میں، جھکنے میں، لینے میں، دینے میں، بولنے میں، سننے میں نماز کا مزاج بن جائے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا، جس کو خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ایمان کی دعوت کے ساتھ، اپنے والے علم کے ساتھ، اخلاق کی خوبیوں کے ساتھ اور صفات حمیدہ۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آئی، صحابہ کی جماعت آئی اماں جی کے پاس، اماں جی اخلاق کے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے کہ آپ سب سے اونچے اخلاق والے ہیں، وہ کیسے تھے؟ تو اماں جی نے پوچھا تھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں، کہ جو قرآن وہ حضور۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے۔ یہ قرآن تو یہ صفحات میں اور جلدوں میں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور حضور کی ذات بابرکت ہر سانس کہ وہ قرآن، وہ عملی قرآن، اور کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال علیہ السلام۔ ہم نبیوں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے دے لے کر وارث نہیں بناتے، جو علم اللہ کے یہاں سے ہم لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے ہیں۔ تمام علوم کا مجموعہ قرآن کریم، اور قیامت تک کے لیے اور ہر فرد بشر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم چلت پھرت کر رہے ہیں، اپنی مسجدوں کا کام، اپنے ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ گشتیں، چلے، فضائل کی تعلیم اور یہ سارا سیکھنا سکھانا، یہ تو ابھی الف باتا ہے۔ اصل تو اس محنت سے پورا قرآن اپنی پوری حقیقت کے ساتھ الف لام میم کی اور الحمد کی الف سے لے کے والناس تک جتنا جو کچھ، اور قرآن نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا۔ جس اللہ کا یہ کلام ہے اس اللہ کو تو پہچانو، اس کی ذات و صفات وہ ساری بتلائی قرآن نے۔ اس نے وہ کیا چاہتا ہے وہ بتایا، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، ایک ایک چیز بتائی۔ وہ قرآن حضور امت کو دے کر گئے کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو زندگی میں جگہ دے دی تو زمین آسمان کو جائے 100 دفعے جائے، مشرق مغرب ہو جائے، نہ تم کہیں کسی کے ہاتھوں بک سکتے ہو،
نہ کہیں تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہارے جذبات اور تمہارے خیالات اور تمہاری فکریں گمراہی کی طرف جا سکتی ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ یہ قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت میں، تاجر ہے، کاشتکار ہے، درزی ہے، مالدار ہے، غریب ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کنواری بچی ہے، بہو بیٹی ہے، جو بھی ہے امت میں جس نے کلمہ، اس کی زندگی میں پورا قرآن اپنے سے متعلق جتنا ہے وہ 100% حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا، تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی نے دیا اسے لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ کیا دیا کہ قرآن دیا، قرآن کی محنت دی، قرآن سیکھنا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، قرآن کی تلاوت، قرآن کو صحیح پڑھنا مخارج کے ساتھ، اس لیے کہ عربی زبان بہت نازک ہے، ذرا سے میں زیر زبر میں ترجمہ بدل جاتا ہے۔ مجھے یاد آئی بات حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہیں رائیون کے اجتماع میں، کہ بھائی یہ جو بار بار کہتے ہیں کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، شہنشاہ کے دربار میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور خود کو بھی خیال ہے کہ، لیکن جب ویتر پڑھتا ہے اور وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ہے، یہ کہتا ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ایک الف چھوڑ دیا، ولا کا لام الف، کہ شکر تو کریں گے لیکن کفر ضرور کریں گے۔ فرماتے تھے اللہ کے بندو، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، پھر قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا جو تیسرا نمبر ہے کہ ایمان سب سے پہلے ایمان ہے، جتنا ایمان آئے گا اتنا قرآن کی طرف طبیعت چلے گی، قرآن کے حکموں کی طرف، قرآن والی معاشرت، قرآن والے اخلاق، قرآن والے عادات، قرآن والی شرم و حیا، قرآن والا اللہ کا خوف، قرآن والا اللہ کو راضی کرنے کا شوق، کہ جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنے گا یہ صفات پیچھے آتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے یہ ہمارا فضائل اعمال اور فضائل ہے نا، یہ اس کا شوق اور امنگ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اور پھر کہ فضائل کے ساتھ مسائل۔ میں جو عمل کر رہا ہوں، اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اس بیٹھنے پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، بولنے والے کو اللہ کیا دیں گے، اس کا دھیان، پھر کیسے بولنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے سننا چاہیے، کہ اس کے مسائل، فضائل اور مسائل، فضائل اور مسائل، یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے اپنی اس محنت میں چلے لگا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تھک پچ رہے ہو، لیکن اگر علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا نکلنا آوارہ گردی نہ بن جائے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دوستو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس انسان کو پیدا کر کے اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، اور اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کی آخرت بنے۔ اس لیے کہ وہ اصل ہے، آخرت کا معنی ہے بات کہ اس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بتلا دیا حضور نے کہ آخرت میں دونوں میں سے تیسرا کوئی گھر نہیں، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ المال لا مال لمن لا مال، جس کے پاس مال، گھر اس کا نہیں، اس لیے جنت یا دوزخ، دو گھر ہیں بس، اسی کی تیاری کے لیے مختصر سی زندگی، اس کی رہبری کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور اپنے پاس سے کتابیں
سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اتر کر حرا سے، آپ تو حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، حرا میں چلے گزارتے تھے، لمبی نمازیں، دعائیں، اللہ کے سامنے رونا۔ اب نبوت کا تاج پہنایا، نبوت کا تاج پہنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا نام لیجئے، اس کا نام پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ آئے، پھر آپ نے جو قرآن، اسی لیے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں بہت لڑائیاں تھیں اوس و خزرج میں۔ ان کو زمینیں نہیں بانٹی، ان کو پیسے نہیں بانٹے کہ لڑو مت، یہ لے لو یہ لے لو، نہیں۔ نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا، اور نماز کے بعد خود آپ نے تعلیم کا حلقہ لگایا، اور اس تعلیم کے حلقے میں قرآن سکھایا، اور فرمایا بعثت معلما، انما بعثت معلما، کہ میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی سیکھنا ہے سکھانا ہے، سیکھنا ہے سکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے دوستو، لیکن جس دن سے دنیا بنی اور جب سے یہ سارا سنسار اور تمام انسان، بنو نوع انسان، ہر زمانے میں حق اور ناحق، صحیح اور غلط، ایمان اور کفر، صداقت، خیانت، امانت کے خلاف، جھوٹ، ظلم، تعدی، عدل و انصاف، حقوق کی پامالی، حقوق کی ادائیگی، ہر زمانے میں، اور 10-20 آدمی نہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں نے پوری دنیا میں اب تک جتنا حق اور ناحق جتنا ایمان اور کفر، جتنا علم اور جہالت، جتنا اللہ کا دھیان اور اللہ سے غفلت، جتنی اخلاق کی بلندی اور اخلاقی گراوٹ، جتنی معاشرت کی پاکی اور معاشرت کی گندگی، جو کچھ دنیا میں وجود میں آئی وہ اسی انسان کے استعمال کے نتیجے میں۔ یہ استعمال ہوا ہے سر سے لے کر پیر تک اعضاء سے، اس کے دل کی دنیا، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پیر، یہ حق میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، وعدک حق، قولك حق، لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعة حق۔ یہ آپ کی زبان مبارک پر کلمات ہوتے تھے۔ اسی کے ساتھ جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تہجد کے وقت میں، اندھیرے میں، بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت میں جب یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک